السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کی جماعت اور عمران خان کے کارکنوں نے مشکل وقت کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور اس کو تقریباً گزار لیا ہے۔ اب عمران خان کے مخالفین عمران خان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کل ان کے دانشور صحافی بتا رہے تھے کہ یہ تو عمران خان نے بیانیہ لے لیا ہے، جبکہ آج ہم درباری کہلاتے ہیں۔ اب یہ بھی عمران خان بننا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق ہے مفادات کا۔ مفادات ہی ان کو کہیں نہیں چھوڑتے، یہ ڈیلیں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی کہ 2 افسران جو پنجاب سے مانگے گئے اور دونوں محسن نقوی نے مانگے، وہ پنجاب حکومت نے دینے سے انکار کر دیے۔ اس کے بعد سینیٹر عفنان اللہ بھی بول پڑے، جس طرح جاوید لطیف کہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز ہوئی ہے، نتائج تبدیل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شریف خاندان کے سارے افراد سعودیہ چلے گئے، لیکن باؤ جی پاکستان میں ہی ہیں۔ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ پاکستان سے دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اب نون لیگ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت تو لے چکے ہیں، کیسز بھی معاف کروا لی ہیں، تو اب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی طرف جائیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں ووٹ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے، اس لیے یہ ووٹ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو گند کیا ہے پچھلے سارے عرصے میں، آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی، آپ نے اس کے بعد جو ڈیلے ماری، جو لندن پلان کیا، یہ ساری چیزیں آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی تو عمران خان جیل میں ہے، عمران خان نے باہر آنا ہے، اور جب وہ باہر آ کے اپنے لوگوں سے بات کریں گے، انٹریکٹ کریں گے، تو آپ کو جگہ بھی نہیں ملے گی۔ در حقیقت آپ پارٹ ٹائم سیاست کرتے ہیں، جبکہ فل ٹائم کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح پارٹ ٹائم آپ پاکستان میں رکتے ہیں، جبکہ آپ کو حکومت ملے تو ہی آپ پاکستان میں رکتے ہیں۔ پوچھیں حسین اور حسن نواز سے کہ آپ کی حکومت جب تک نہیں آئی آپ پاکستان کیوں نہیں لوٹے؟ آپ پوچھیں اسحاق ڈار سے کہ جب تک حکومت نہیں آئی آپ پاکستان نہیں آئے؟ آپ پوچھیں نواز شریف سے جب تک حکومت نہیں آئی پاکستان کیوں نہیں آئے؟ جبکہ عمران خان نے ایک دن بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں گے یا کوئی ڈیل کریں گے۔ حتیٰ کہ کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کا تیر نشانے پہ لگا ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بلکہ دھڑا دھڑ اس کے بعد پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے بیان کے بعد کامران شاہد نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کامران شاہد اس گروپ کا حصہ ہیں جن کے گھر سے غائب لوگ برآمد ہوئے اور وہ انٹرویوز دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب آج انہوں نے ایک اور پیغام جاری کیا۔ میرے خیال سے کامران شاہد نہ تو ترجمان ہے، اور کامران شاہد کو نہ ہی کسی کی بہاف پر بات کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ سورسز ان اسٹیبلشمنٹ، اب الفاظ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے استعمال کیے ہیں کہ سورسز ان اسٹیبلشمنٹ ہیز کنفرمڈ that no conciliation will be done with any destructive forces who are advancing the agenda of foreign players۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوگی ان طاقتوں کے ساتھ جو بیرونی ایجنڈا اس وقت آگے بڑھا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ reconciliation is unthinkable with the planners, facilitators, پریپریٹرز آف 9 مئی، یعنی مفاہمت سوچی بھی نہیں جا سکتی منصوبہ کرنے والوں کے ساتھ، سازی کرنے والوں کے ساتھ، سہولت کاروں کے ساتھ، یا اس کی تیاری کرنے والوں کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جب تک until they condemn their act publicly, accept full responsibility of heinous act, render public apology and give solid commitment that such behavior will never be repeated۔ یعنی اس وقت تک جب تک کہ عوامی سطح پر وہ اس اپنے اقدام کی مذمت نہیں کرتے، مکمل طور پر اس بدترین جرم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، عوامی سطح پر معافی نہیں مانگ لیتے، اور جب تک تسلی اور گارنٹی نہیں دے دیتے کہ مستقبل میں یہ رویہ نہیں اپنایا جائے گا، تو معافی نہیں ہوگی۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ سورسز ہیو آلسو انفارمڈ دیٹ نو کنسلیشن از ان دا آفنگ ود دا ایلیمنٹس ہو ہیو رائز اینڈ ڈیوائڈیڈ دا کنٹری along ملٹیپل لائنس ٹو فیسیلیٹیٹ فورن ایجنڈا۔ یعنی ان کے مطابق کسی قسم کی ریکنسلیشن کا کوئی پلان نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو تقسیم کیا۔ لائک وائز
there will be no conciliation with those who actively lobbying against the state to pursue their narrow western interest. یعنی اسی طرح سے ان لوگوں کے خلاف بھی کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے چھوٹے مفادات کے لیے ریاست کے خلاف لابنگ کی ہے. پھر انہوں نے انورٹڈ کامرس کے اندر لکھا کہ میسیج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، یعنی میسیج بڑا واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، عمران خان نے جو گفتگو کی کل جیل میں صحافیوں سے، جس کو عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر بھی کیا گیا، اس چیز کو لے کے اب حکومت کو اچانک کئی گھنٹوں کے بعد اس کی یاد آئی ہے. اب یوں سمجھے کہ 24 گھنٹوں کے بعد حکومت کو خیال آیا کہ ہم نے بھی عمران خان کے بیانات کا جواب دینا ہے. تو آج عطا تارڑ نے ایک پیغام جاری کیا اور کہا کہ بے بنیاد جھوٹے اور من گھڑت الزامات کا کوئی سر پیر نہیں. بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے موصوف نے ہمیشہ انتشار اور فتنے کی سیاست کی ہے. ملکی دفاعی اداروں پر 9 مئی کے حملے اور شہداء کی توہین اور تضحیک موصوف کا وتیرہ رہا ہے. ان الزامات سے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ صاف ظاہر ہوتی ہے. توشہ خانہ کے کیس میں موصوف اور ان کی اہلیہ برابر کے مجرم ہیں. آڈیوز میں بھی یہ بات سامنے آئی. ایسے بیانات سے سچ نہیں چھپے گا. اچھا، آپس کی بات ہے کہ عمران خان نے جو کل گفتگو کی وہ بڑی سخت قسم کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نام تک لیے گئے. لیکن آپ نے حکومت کا جو ہومیوپیتھک قسم کا جواب سنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت بھی ڈبل گیم کرتی دکھائی دے رہی ہے. حکومت بھی دل سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی طرف جانا چاہ رہی ہے. دیکھیں، آپ ڈیلیں کر کے، آپ کیسز معاف کروا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اختیار نہیں کر سکتے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کے نواز شریف کی جو ہو رہی ہے، اور نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ آخری عشرہ رمضان کا سعودی عرب نہیں جائیں گے تو عوام میں بڑے مقبول ہو جائیں گے. رات کو منصور علی خان یہی کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف کے اندر گریس ہوتی تو وہ کہتے دیکھو میں سیٹیں ہار چکا ہوں، 130 والی لاہور والی جو سیٹ ہے وہ بھی میں ہارا ہوں، لہٰذا میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اب اس سسٹم کا حصہ نہیں رہوں گا. لیکن نواز شریف نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سسٹم کا حصہ رہیں گے. تو اس پر فوری طور پر افتخار احمد جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کی رائے ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ نواز شریف لاہور میں جیت گئے. اللہ جانتا ہے جو یہ ہمارے اس قسم کے ٹاؤٹ قسم کے جھوٹے صحافی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ ان کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میثاق معیشت کا کام پورا کر لیا ہے، ہم نے باقی چیزیں پوری کر لی ہیں، اب ہم دیگر چیزوں پر عمل درآمد کریں گے. اب اس میں ایک چیز یہ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب عدالتی اصلاحات کی جائیں گی. اب عدالتی اصلاحات میں جو اس وقت چمگوئیاں ہیں وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہر بات کی عدالت میں وضاحتیں دیتے ہیں، ایون بینچ بننے تک کی وضاحتیں دیتے ہیں، باقی ساری چیزوں کی بھی دیتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں بولا کہ اگر حکومت ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. قاضی صاحب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا. لیکن پاکستان تحریک انصاف بڑا کھل کر کہہ رہی ہے کہ ہم کسی قسم کی ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے. اور علی بخاری کہتے ہیں کہ اس توسیع کے خلاف پارٹی کی سطح پر بھی یہی موقف ہوگا اور ہمیں یہ توسیع کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. بالکل قاضی صاحب اگر توسیع کی طرف جائیں گے تو پھر دم دم مست قلندر ہوگا اور عوامی سطح پر اس توسیع کی مخالفت کی جائے گی. تو قاضی صاحب تو صبح تو اس توسیع کو لے کر کہیں کہ نہیں رہیں گے. میرے خیال ہے کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ میں بالکل بھی توسیع لینے کا ارادہ نہیں رکھتا، میرے پلانز میں شامل نہیں ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے کیا ہی کہنے ہیں. صدر پاکستان آصف زرداری ان کے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں آرمی چیف سے، اس کے بعد وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو حملے کر رہی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بھائی، اس سیاسی جماعت کی مخالفت آپ کریں، سیاست کریں، لیکن قومی اداروں کی آڑ میں کیوں چھپ کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں؟ یہی بات کل عمران خان نے کی کہ آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ فوج کی پاپولیرٹی کیا تھی تو ہمارے دور میں دیکھیں آسمان پر تھی. آپ پیپلز پارٹی مسلسل لمبے عرصے سے سندھ میں برسر اقتدار ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی نے فوج سے یہ کہا ہے جب ان کی اپنی حکومت ہے کہ آپ وہاں پہ ایکشن لیں اور سندھ سے جرائم کا خاتمہ کریں. سندھ سے جرائم کا خاتمہ ہو گیا تو بہت ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ذرا غور کیجئے گا.
پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمان یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فوج آئے اور سندھ میں بڑھتے جرائم کو جڑ سے اکھیڑ دے۔ وہ مٹیاری میں گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے صوبے میں جرائم کے خاتمے کے لیے آرمی چیف عاصم منیر سے جو ہے وہ ایکشن لینے کی اپیل کی اور کہا کہ آپ ایکشن لیں، سندھ کو اس آفت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں، کب تک ہم احتجاج کریں گے، تحریکیں چلائیں گے، سب ایک ٹیبل پر آ جائیں۔ میرے خیال سے بلاول بھٹو زرداری جو پنجاب کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کو پنجاب کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ کراچی کے حالات دیکھ لیں اور آپ اندرون سندھ کے حالات دیکھ لیں کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ فوج آئے، اگر آپ نے فوج کو بلا کر ہی کام کرنا ہے تو پھر آپ اتنے عرصے میں کیا چھنکنا بجا رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔